السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق پنچایت کے تیسرے حصے کی تشریح جانیں گے، لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں سبق پنچایت کے تیسرے حصے کی تشریح۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل معلم اردو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایک بیل کس کام کا؟ اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا لیکن نہ ملا، ڈھونڈا تلاش کیا۔ ناچار مجبوراً اسے بیچ ڈالنے کی صلاح ہوئی، مشورہ ہوا، طے پایا۔ گاؤں میں ایک سمجھو سیٹھ تھے، وہ یکا گاڑی ہانکتے تھے، یعنی چلاتے تھے، بیل گاڑی جو ہے وہ چلاتے تھے۔ گاؤں میں گڑ گھی بھرتے اور منڈی لے جاتے۔ گاؤں سے دیہات کے اندر گڑ بناتے ہیں، گھی بناتے ہیں، تو وہ وہاں سے جو ہے گاؤں سے وہ چیزیں لے کر منڈی جاتا اور منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے۔ یعنی کہ جہاں سے گاؤں سے منڈی جاتے ہوئے وہ چیزیں لے کر جاتے تھے جو دیہات کی ہوتی تھیں، گاؤں کی ہوتی تھیں، اور پھر منڈی سے وہ چیزیں لے کر آتے تھے جو شہر کی ہوتی تھی، وہ چیزیں آ کر گاؤں کے اندر بھیج دیتے تھے۔ اس بیل پر ان کی طبیعت لہرائی، یعنی خوش ہوئے، سوچا کہ بیل اچھا ہے لہذا اس کو لے لیتا ہوں۔ سوچا اسے لے لوں، دام کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا۔ اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے، دام کہتے ہیں قیمت ادا کرنا، تو اس کی قیمت کے لیے انہیں کتنے دنوں کا ٹائم دیا؟ 1 مہینے کا۔ چودھری بھی غرض مند تھے، ضرورت مند تھے، گھاٹے کی کچھ پرواہ نہ کی۔ ایک تو ان کا بیل مر گیا تھا اور دوسرا صاحب ظاہر اب ایک بیل جو اس کا کسی کام کا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا چلو ایسے بھیج دیتا ہوں، 1 مہینے کے بعد پیسے آ جائیں گے۔ سمجھو نے نیا بیل پایا تو پاؤں پھیلائے، خوش ہوئے۔ پاؤں پھیلانا خوش ہونا۔ دن میں 3 4 کھیوے کرتے، 4 پھیرے لگاتے، چکر لگاتے، منڈی سے گاؤں کے، گاؤں سے منڈی کے۔ نہ چارے کی فکر تھی نہ پانی کی۔ اب اس بیچارے بیل کا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، وہ بیچارہ کھانے سے بھی عاجز تھا، اس کو وقت ہی نہیں ملتا تھا کھانے پینے کا، اور نہ ہی اسے کوئی چارہ ڈالتا تھا، بس کھیووں سے کام تھا، یعنی چکر لگاتا رہتا تھا۔ منڈی لے گئے، وہاں کچھ سوکھا بھوس ڈال دیا، اور غریب جانور ابھی دم نہ لینے پاتا تھا، سانس نہ لینے پاتا تھا کہ پھر جوت دیا، یعنی کہ پھر دوبارہ جو ہے کہ گاڑی کے ساتھ جو ان کو جوت دیا اور پھر وہاں سے چل دیے۔ مہینے بھر میں بیچارے کا کچومر نکلا، برا حال ہو گیا، بہت حد تک جو ہے اس کی نازک حالت۔ صاحب ظاہر ہے جب کوئی چیز ملے نہ کھانے پینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے تو پھر حالت بہت بری ہو جاتی ہے۔ یکے کا جوا دیکھتے ہی بیچارے کا ہو چھوٹ جاتا۔ جیسے ہی وہ لکڑی ہوتی ہے جو ان کے گردن پر رکھتے ہیں، تو دیکھتے ہی وہ اس بیچارے بیل کا جو ہے وہ حوصلہ ٹوٹ جاتا، ہو چھوٹ جاتا، حوصلہ پست ہو جاتا۔ ایک قدم چلنا دو بھر تھا، مشکل سے ایک قدم چلتا۔ صاحب ظاہر ہے جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، زیادہ سے زیادہ کام دیا جائے تو پھر چلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہڈیاں نکل آئی تھیں، جب لیا تھا موٹا تازہ تھا، اچھا بیل تھا، لوگ دیکھنے کے لیے اس کے پاس آتے تھے، لیکن اب حالت یہ ہے کہ بیچارے کی ہڈیاں نکل آئی ہیں۔ لیکن اصیل جانور، شریف جانور، مار کی تاب نہ تھی، برداشت نہ تھی۔ اب وہ اتنا مارتا تھا، صاحب ظاہر ہے جو کسان ہوتے ہیں یا گاؤں والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جب بیل جو ہے وہ نہیں چلتا تو پھر کیا کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ ایک دن چوتھے کھیوے میں سیٹھ جی نے دونا بوجھ لادا، یعنی دگنا زیادہ ڈبل بوجھ جو انہوں نے لاد دیا اس پر۔
दिन भर का थका जानवर पैर मुश्किल से उठते थे, यानी कि पाँव जो है उसके बड़ी मुश्किल के साथ उठते थे। और हालत ये थी कि पहले थोड़ा बोझ डालते थे, अब उन्होंने उस पर ज़्यादा बोझ डालना शुरू कर दिया। इस पर सेठ जी कोड़े रसीद करने लगे, और मज़ीद ये कि उसको जब मारने लगे, कोड़े रसीद करना मारना। बैल जिगर तोड़ कर चला, बैल जिगर तोड़ कर चला, यानी मुकम्मल तौर पर कोशिश करके जहाँ जितनी उसकी जान में जान थी उसने जान लगा दे। कुछ दूर दौड़ा, चाहा कि ज़रा दम ले। इधर सेठ जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र। कई कोड़े बेदर्दी से लगाए, बहुत ज़्यादा उसे मारा कोड़ा। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, मगर ताकत ने जवाब दे दिया, ज़मीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। कई बोरे गुड़ और कई कनिस्तर घी के बेचे थे, यानी कि उन्होंने गुड़ गांव से जो है वो मंडी गए थे तो उन्हें वो चीज़ें कुछ बेची थी। अब कनिस्तर कहते हैं डब्बा, जो चुको डब्बा होता है, घी का डब्बा होता है, टीन डब्बा जो होता है, 200-400 रुपये कमर में बंधे हुए थे। गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, छोड़कर जा भी ना सकते थे, यानी अब उन्हें छोड़कर जा भी ना सकते थे। गाड़ी पर लेट गए, वहीं रुत जगह करने की ठान ली, यानी रात वहाँ जाकर गुजारने की ठान ली कि अब रात ये यहाँ पर ही गुजार लेते हैं। और आधी रात तक दिल को बहलाते रहे, आधी रात तक कोई बात नहीं, हो जाएगा, जैसे इंसान अपने आप को तसल्ली देता, कोई बात नहीं, सुबह हो जाएगी, सुबह हम चले जाएंगे। हुक्का पिया, गाया, फिर हुक्का पिया, आग जलाई, तापा, यानी कि वहाँ पर जो गर्मी असर की सर्दियों का मौसम था। अपनी दानिस्त में तो वो जागते ही रहे, यानी अपने तौर पर वो जागते ही रहे। मगर जब पो फूटी चूंकि और कमर पर हाथ रखा तो थैली नदारत। जब सुबह हुई, पोह फूटना यानी सुबह हुई, सुबह सवेरे जो है वो उठे और कमर पर हाथ रखा तो थैली नदारत, थैली नहीं थी, जो पैसों की थैली थी वो उनके पास मौजूद नहीं थी। कलेजा सुन से हो गया, यानी कि परेशान हो गए, दम बखुद साकत हो गए, खामोश हो गए, एक लम्हा के लहरान हो, कमर टोली, थैली का पता न था। घबरा कर इधर उधर देखा, कई कनिस्तर तेल के भी गायब थे, यानी वो तेल जो था वो भी क्या हो चुका था, गायब हो चुका था। सर पीट लिया, पिछाड़े खाने लगे, परेशान होने लगे। सुबह को बाजार खराबी घर पहुँचे, बड़ी मुश्किल के साथ जो है वो कहाँ पहुँचे, घर पहुँचे। सेठानी जी ने जब ये अलमनाक हादसा सुना, सेठानी जी ने जब ये अलमनाक दर्दनाक हादसा वाक़या सुना तो छाती पीट ली, यानी कि अपने आप पर गुस्सा करने लगी, मारने लगी, रोने पीटने लगी। पहले तो खूब रोई, तब अलगू चौधरी को गालियां देने लगी, फिर अलगू चौधरी को उन्होंने गालियाँ देने लगी। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम की सोची, यानी कि पेश खैमा, यानी कि एक चीज़ हमें वाक़या अभी नहीं हुई लेकिन उससे पहले उसके बारे में कोई ना कोई तदबीर कर लेना, उसे कहते हैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम की सूझी। निगोड़े ने, निकम्मे ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लुट गई, यानी कि सारा का सारा नुकसान हो गया, पूरी ज़िंदगी की कमाई क्या हो गई, लुट गई, नुकसान में चली गई। इस वाक़े को कई माह गुजर गए। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों झुल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते, यानी कि वो जो क्या करते थे वो उनके ऊपर चढ़ाई कर देते थे। निकम्मा सा बैल दिया था, किसी काम का नहीं था, हमारे इतने पैसे ज़ाय हो गए उसकी वजह से, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मट्टी में मिल गई, फ़कीर हो गए। इन्हें दाम की पड़ी है, पैसों दाम कीमत। मुर्दा मनहूस बैल दिया था, इस पर दाम मांगते हैं। आँख में धूल झोंक दी, यानी कि मट्टी डाल दूँ। मरा हुआ बैल गले बांध दिया, सब्र न होता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे। इस फयाजाना, इस सखावत या इस सखावत के फ़ैसले के कदरदान हजरात की भी कमी न थी। इस तरह झड़प सुनकर चौधरी लौट आते, मगर 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान काम ना था। उस वक्त जो है आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 150 रुपये का अच्छा बैल मिल जाता था। अब तो अच्छा बैल जो है समझ लो, उस वक्त 150 रुपये का मतलब ये कि 1.5 लाख रुपए का जो है वो बैल था। अब आसान काम तो नहीं है कि 1 रुपये इंसान छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। एक बार वो भी बिगड़े, सेठ जी गर्म हो पड़े, सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी। सवाल जवाब होने लगे, खूब मुबाहसा हुआ, तकरार हुआ।
مجادلے کی نوبت آ پہنچی، مجادلہ جھگڑے کی نوبت آ پہنچی، مجادلہ جھگڑے کی نوبت آ پہنچی۔ سیٹھ جی نے گھر میں گھس کر کواڑ بند کر لیے، یعنی کہ انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ گاؤں کے کئی معزز آدمی جمع ہو گئے، عزت دار آدمی جو شریف آدمی تھے، انہوں نے جب سنا کہ یہاں پر جو ہے بحثوں ویسا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو سارے کے سارے لوگ جو ہے باہر نکلے، دونوں فریق کو سمجھایا۔ سیٹھ سمجھو کو دلاسا دے کر گھر سے نکالا اور صلاح دی، مشورہ دیا کہ آپس میں سر پھٹول سے کام نہ چلے گا، یعنی آپس میں لڑائی نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو مارو پیٹو نہیں، صلح صفائی کے ساتھ کام کر لو، فیصلہ کر لو بھی کس کا معاملہ کیسے ہونا ہے، اس سے کیا فائدہ، پنچایت کر لو، جو کچھ طے ہو جائے اسے مان جاؤ۔ سیٹھ جی راضی ہو گئے، الگو نے بھی حامی بھر لی، وہ بھی تیار ہو گئے، فیصلہ ہو گیا، پنچایت کی تیاریاں ہونے لگیں۔ دونوں فریق نے غول بندیاں شروع کر دی، یعنی کہ اپنے اپنے بندے انہوں نے اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ تیسرے دن اسی سایہ دار درخت کے نیچے پھر پنچایت بیٹھی، پھر وہ ایک مجلس ہوئی، ایک میٹنگ ہوئی، جس کے اندر جو اس علاقے کے گاؤں کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے وہاں پر جمع ہو گئے۔ رام دھن مصر نے کہا، اب کیوں دیر کی جائے، بولو چودھری، کن کن آدمیوں کو پنچ بھوتے ہو، یعنی بناتے ہو۔ الگو نے منکسرانہ انداز میں جو عاجزی کے ساتھ، سمجھو سیٹھ ہی چن لے۔ سمجھو سیٹھ کھڑے ہو گئے اور کڑک کر بولے، میری طرف سے شیخ جمن کا نام رکھ لو، کیونکہ اب اس کو پتہ تھا کہ شیخ جمن جو ہے وہ فیصلہ پہلے اس کے خلاف ہو چکا تھا۔ الگو نے پہلا نام جمن کا سنا تو کلیجہ دھک سے رہ گیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ تو اب میرا دوست نہیں رہا بلکہ وہ اب دشمن ہو گیا۔ جس طرح جو ہے وہ الگو چودھری کا نام سن کر جمن جو ہے وہ خوش ہو گیا تھا کہ میرا دوست ہے، وہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا، لیکن جب الگو چودھری نے فیصلہ سنایا تو اب وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ اسے کیا ہو گیا تھا، گویا کسی نے اچانک تھپڑ مار دیا۔ رام دھن مصر الگو کے دوست تھے، تہ پر پہنچ گئے، بولے چودھری تم کو کوئی عذر تو نہیں ہے؟ چودھری نے مایوسانہ انداز سے جواب دیا، نہیں مجھے کوئی عذر نہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ اس کے بعد 4 نام تجویز کیے گئے۔ الگو پہلا چرکا کھا کر ہوشیار ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کیا ہوا، یہ پہلے کس کا نام لے لیا گیا، خیر خوب جانچ کر انتخاب کیا، صرف سرپنچ کا انتخاب باقی تھا، یعنی کہ ایک آدمی جو ان تمام، یعنی کہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اختیار ہو گئی تھی، تو اب ایک آدمی کا فیصلہ جو ان تمام فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ الگو اس فکر میں تھے کہ اس مرحلے کو کیوں کروں کہ یکا یک سمجھو سیٹھ نے ایک عزیز گوڑر شاہ بولے، سمجھو بھائی سرپنچ کسے بناتے ہو؟ رام دھن مصر نے چودھری کی طرف ہمدردانہ انداز سے دیکھ کر پوچھا، الگو تمہیں کوئی عذر ہو تو بولو۔ الگو نے قسمت ٹھونک لی، حسرت ناک لہجے، افسوس ناک لہجے میں بولے، نہیں مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ شیخ جمن کو بھی اپنی عظیم الشان بہت بڑی ذمہ داری کا احساس ہوا، اس نے سوچا میں اس وقت انصاف کی اونچی مسند پر بیٹھا ہوں، انصاف کی اونچی مسند پر، تخت پر، کرسی پر بیٹھا ہوں، میری آواز اس وقت حکم خدا ہے، اور خدا کے حکم میں میری نیت کو مطلق دخل نہ ہونا چاہیے، بالکل دخل نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ کا حکم ہے، جو انصاف ہے وہی انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتے ہیں، اور دوسرے قرآن میں فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ جو ہے یہ فیصلہ کرنا تھا، حق اور راستی سے جو بھر ٹلنا بھی مجھے دنیا اور دین ہی میں سیاہ بنا دے گا، یعنی ایک لمحہ کے لیے، ایک وقت کے لیے تھوڑا سا بھی اگر میں حق بات سے پھر گیا تو میری دین و دنیا دونوں کے دونوں کیا ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ پنچایت شروع ہوئی، فریقین نے اپنے حالات بیان کیے، جرح ہوئی، شہادتیں گزریں، شہادتیں گواہیاں دی گئیں، فریقین کے مددگاروں نے بہت کھینچ تان کی، یعنی انہوں نے کہا کہ ایسا قصور ہے، یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے دعوے کو یا اپنی بات کو مدلل بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے ہر طرح کی کھینچتانی کی، جرح و تعدیل ہوئی۔ جمعہ نے بہت غور سے سنا اور تب فیصلہ سنایا، الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ پنچوں نے تمہارے معاملے پر غور کیا ہے، سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے، ضروری ہے، سمجھو کو بیل کی پوری قیمت دینا واجب ہے۔ جس وقت
ان کے گھر آیا تھا اس کو کوئی بیماری نہ تھی، اگر قیمت اسی وقت دے دی گئی ہوتی تو آج سمجھو اسے واپس لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتا، مطالبہ نہ کرتا۔ یعنی جب اس نے بیل خریدا تھا اگر اس وقت قیمت دے دیتا تو اس وقت وہ اچھا تھا، صاف ستھرا تھا، شریف تھا، موٹا تازہ تھا، تو اس وقت اگر وہ قیمت دے دیتا تو اب وہ الگو اس کا مطالبہ بالکل نہ کرتا۔ رام دھن مصر نے کہا قیمت کے علاوہ ان سے تاوان بھی لیا جائے۔ سمجھو نے بیل کو دوڑا کر مار ڈالا۔ جمعہ نے کہا اس کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مر گیا، اب اس کی قیمت لینی تھی، تو چاہے وہ دوڑائے، چاہے وہ مارے، چاہے جو کوئی مرضی کرے، اس نے اس کو قیمت ادا کرنی تھی۔ گولڈ شاہ نے کہا سمجھو کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے، ان کا بہت نقصان ہوا ہے اور اپنے کی ایک سزا مل چکی ہے۔ جمن بولا اس کا بھی اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگو چودھری کی بھل منسی پر منحصر، یعنی کہ اس کی نیک نیتی پر، اس کی اچھائی پر جو ہے یہ منحصر ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی الگو چودھری پھولے نہ سما، یعنی کہ بہت زیادہ وہ خوش ہو گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور ان کے گلے لپٹ کے بولے بھیا جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر، تخت پر، کرسی پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے نہ دشمن، انصاف کے سوا اور اسے کچھ نہیں سوچتا، کچھ نہیں نظر آتا۔ الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا، یعنی کہ جو دوستی تھی جو ان کی ختم ہو چکی تھی وہ پھر نئے سرے سے دوستی کا آغاز ہو گیا۔ اب وہ چالوں کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا، چونکہ اب پہلے الگو چودھری نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ دشمن ہو گیا۔ اب جب جمن شیخ نے الگو کے حق میں فیصلہ دیا تو اسے احساس ہو گیا کہ غلط میں تھا، الگو نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کی دوستی پھر سے جو ہے وہ بحال ہو گئی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دوست جو ہے وہ جب انسان کو اپنا ہی دوست جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دے تو اس کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور انصاف کیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، اے ایمان والو تم انصاف کے مطابق جو ہے وہ بات کرو، اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو چاہے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے بعیدی رشتہ دار ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے جو بھی ہو، کوئی انصاف کے مطابق اگر فیصلہ کیا جائے تو انسان کے آپس میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ چیزیں اچھی لگی ہوں گی۔ ایک دفعہ پھر جو ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنے تاثرات کا اظہار لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔